بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات سے میں اقبال جنجوع۔ ناظرین، کل 5 اکتوبر ہے اور پورے آزاد کشمیر میں سٹرائک ہے، پہیہ جام ہے، شٹر ڈاؤن ہے۔ کشمیری جو پچھلے 2 ماہ سے مسلسل اپنے حق کی خاطر سڑکوں پہ ہیں، اور وہ حق پہ مانگ کیا رہے ہیں اور کشمیریوں کو کیا چاہیے، جو 70 سالوں سے پاکستان کو اپنا سربراہ سمجھتے تھے، پاکستان کو اپنا سہارا سمجھتے تھے، اور اسی پہ یہ اپنی جو زندگی تھی اس امید پہ گزارتے تھے کہ آج نہ صحیح کل سے ہی ہمیں کہیں نہ کہیں سے انصاف ملے گا۔ لیکن 2 ماہ سے مسلسل جو سٹرائک ہے، جو احتجاج ہے، جو عام آدمی کی طرف سے ہے، وہ صرف یہ ہے کہ کشمیریوں کو جو بجلی کے بل دیے گئے وہ اپنی روٹین سے ہٹ کے دیے گئے۔ ان کے اوپر جو ٹیکسز تھے، جو چارجز تھے، وہ اتنے زیادہ تھے کہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت باہر تھے۔ وہی گھر تھا، وہی فیملی تھی، وہی کنزپشن تھی، بجلی کے بل اتنے ہی آنے تھے جتنے اس سے پہلے آتے رہے، لیکن بلوں کے اندر جو ادر ٹیکس، پھر ادر ٹیکس، پھر ادر ٹیکس، اور وہ ٹیکس ملا کر بل اگر 500 ہے تو ٹیکسوں کی مد میں بلوں کی جو قیمت ہوتی تھی، یہ جو اماؤنٹ، وہ ہزاروں تک پہنچ جاتی تھی، اور جو ہزاروں میں ہے وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی تھی۔ اپنے حق کے لیے نکلے، لیکن نکلتے ہوئے پھر ان کے ساتھ ریاست نے بھی سوتیلی ماں کا سلوک کرنا شروع کر دیا، اور عوام بے سہارا ہو گئے، امید لس ہو گئے۔ ان کے پاس ایک ہی حال تھا کہ یا تو پھر خودکشی کر لیں، سمجھوتا کر لیں، یا اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں۔ پھر پاکستان کی جو امید تھی وہ وہاں پہ دم توڑ گئی جب آزاد کشمیر کی نام نہاد حکومت انوار الحق کی قیادت میں وزیر اعظم جو بنے، انہوں نے آ کر عوام کو ریلیف تو دور کی بات ہے، عوام کی بات سننا بھی گوارا نہ کی۔ 6 ماہ گزرنے کے باوجود بھی آزاد کشمیر کے اندر، اسمبلی کے اندر، نہ کوئی اسپیکر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے۔ انوار الحق صاحب جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چھوٹی سی پریس کانفرنس کرتے ہیں، 2-4 اپنے جو معلومات ہے اس کی بات کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ سٹرائک بڑھتی گئی اور دھرنوں تک آ گئی۔ اب یہ جو دھرنے تھے، یہ میں آپ کی نالج میں لانے کے لیے کہ بڑے پرامن دھرنے تھے۔ ان دھرنوں میں کسی قسم کی کوئی سڑک بند نہیں ہوتی تھی، کوئی بازار بند نہیں ہوتا تھا، ان دھرنوں سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر انوار الحق کی حکومت نے ان دھرنوں کے اوپر دعویٰ بولا، ان کے کیمپ اکھاڑ دیے، ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ایکشن فورم کمیٹی کے جو ممبر تھے، جو عام آدمی تھے، جن کے اندر مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کو تھانوں میں بند کر دیا۔ وہاں سے عوام کے اندر غصے کی لہر بڑھی، اور پھر یہ ایک دھرنے سے اٹھ کر سڑکوں پہ آ گئی۔ پچھلے جو احتجاج ہوا، جس میں پہیہ جام ہوا تھا، اس میں پورے کشمیر میں لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس استعمال کی گئی، لوگوں کو زخمی کیا گیا، بے قصور بند کیا گیا، FIR کاٹی گئی، کسی کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے، کسی کے اوپر امن و امان خراب کرنے کا پرچہ ہے، اور عام لوگوں کو، جو لوگ بول سکتے تھے، جو کسی جگہ پہ تقریر کرتے، ان کو سزا کے طور پہ بند رکھا۔ لیکن کل سے پھر ایک احتجاج کی کال ہے، کشمیر میں پہیہ جام بھی ہے، شٹر ڈاؤن بھی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب یہ جو کل سٹرائک ہے، اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، ایک تو انہوں نے پنجاب پولیس پورے کشمیر کے اندر بلا لی ہے، مختلف کالجز کے اندر پولیس ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا جو انہوں نے بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، خاص کر کے انوار الحق کی حکومت نے، وہ یہ کہ آزاد کشمیر کے جو سٹیک ہولڈر تھے، چاہے وہ سیاستدان تھے یا لوکل باڈی کے منتخب نمائندے تھے، ان کو مینیج کیا
اور ان سے بیان دلوائے کہ ہم اس احتجاج کی مخالفت کرتے ہیں اور کسی صورت ہم یہ ہونا نہیں دیں گے۔ پھر ساتھ جو تنظیمیں تھیں، چاہے وہ وکلا کی ہو، صحافیوں کی ہو یا کسی اور کی ہو، ان کو بھی مینیج کیا۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو نمائندے ہیں، منتخب نمائندے ہیں، لوکل باڈیز کے ہیں یا جنرل الیکشن کے ہیں، یہ ابھی تو شاید بلیک میل ہوتے ہوں، مجبور ہوتے ہوں، مان لیتے ہیں، لیکن ان سے کوئی سوال یہ پوچھے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا قبلہ اول ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر یہ اس حد تک جا سکتے ہیں تو پھر ان سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ عوام چاہتی کیا ہے؟ نہ یہ انتشار چاہتی ہے، نہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، نہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی یورپ جیسی زندگی دی جائے، نہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو سہولتیں ہیں زندگی کی بنیادی حق ہے وہ دیے جائیں۔ یہ اپنا صرف یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے بجلی کے بل ہیں ان کو کم کیا جائے، ہمارے آٹے دال چینی کے اندر سبسڈی دی جائے، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں غیر ضروری طور پر یہ ختم کیے جائیں اور ہمیں جس طرح سے پہلے تھے ایسے رکھا جائے۔ اب اس کے اندر جو اصل چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسکرپٹ ہے یہ مجھے خطرناک بھی لگتا ہے اور بالکل یہ پاکستان سے ملتا جلتا اسکرپٹ بھی لگتا ہے۔ اگر یہ اسکرپٹ اسی طرح سے چلا تو میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر تجربہ ہر جگہ پہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تجربے اپنی اپنی جگہ پہ، ایک تجربہ اگر کسی ایک جگہ پہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ ایکسرسائز دوسری جگہ پہ ضروری نہیں ہے کہ کامیاب ہو۔ اگر انہوں نے وہی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی تو مان لیتے ہیں کہ کشمیر کے کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ ضلع ایسے ہیں جن کے اندر لوگ بڑے خاموش طبع ہیں، یا وہ مصلحت پسند ہیں، یا ڈیوائیڈڈ اینڈ رول والی بات ہے ان کے اندر۔ اس کے اندر ایک باغ بھی شامل ہے، لیکن راولہ کوٹ واحد وہ دھرتی ہے، وہ خطہ ہے جس کی امید پہ پورا کشمیر بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں سے چنگاری اگر سلگتی رہی تو پھر یہ کشمیر کے باقی مظفر آباد، باغ، بیرپور، کوٹلی، عباسپور، ہجیرہ، پلندری اور دیگر جو شہر ہیں ان کے اندر بھی یہ چنگاری شعلے کی طرح بھڑکے گی، کیونکہ اب کشمیری صرف بل لے کر باہر نہیں نکلے۔ اب ان کے لیے جو مہنگائی ہے وہ بھی ایک مطالبہ ہے۔ ان کو اب یہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہاں پہ کس طرح سے ہمارے ساتھ پہلے تو غلام اور غلاموں کے اوپر غلاموں کا سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح سے 70 سالوں سے ہمیں بیوقوف بنایا جاتا رہا، کس طرح سے ہمیں لالی پاپ دے کر تو ہمیں اپنا بھائی اور ہمارا کیس کہتے تھے کہ ہم آپ کے بڑے وکیل ہیں، اور جو وکیل ہے وہ ہمارا کیس کیسے لڑتا رہا۔ یہ سب کچھ اب سامنے آ چکا ہے۔ کشمیر کو انہوں نے کس طرح سے رکھا ہوا ہے اور کیا سلوک ہو رہا ہے وہ سب اب سامنے آتا جا رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ کشمیری جو آج سے 6 مہینے پہلے اس کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی، بڑا پرامن تھا، وہ پاکستان کو اپنا بڑا وکیل بھی سمجھتا تھا، سربراہ بھی سمجھتا تھا، وہی کشمیری اب یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے میرا حق دیا جائے، اور میں جو بجلی ہے، جو مہنگائی ہے، جو سبسڈی دینی ہے، جو ہمارا حق ہے، اگر آزادی نہیں دے سکتے تو آزادی سے جینے دیا جائے۔ کل اگر گرفتاریاں ہوئی، مار داڑ ہوئی، خون خرابہ ہوا، لاٹھی چارج ہوا، رستے بند کروائے گئے، زبردستی ریلیوں پہ دعویٰ بولا گیا، تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کسی کی غلط فہمی ہوگی، یہ معاملہ اب کنٹرول نہیں ہوگا، یہ بڑھتا جائے گا اور یہ ان کے ہاتھ سے نکلے گا، اور شاید کہ وہ جو 70 سالوں کا غصہ ہے، وہ جو 70 سالوں کی تڑپ ہے، وہ جو 70-75 سالوں سے کشمیری بے بس ہیں، اب وہ باہر نکلیں گے اور اپنی بے بسی کا اظہار اسی طرح سے کریں گے۔ بے شک یہ لیڈروں کو بند کر دیں، بے شک لوکل میئرز کو دھمکی دے دیں، بے شک MNA MPA وغیرہ ڈیل کر لیں، مینج ہو جائیں، جو مرضی کر لیں، انہیں ان سے کچھ نہیں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو کشمیر کی عوام ہے وہ سے اب کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے،
وہ اپنا حق کے لیے خود تنہا نکل کر بات کرنے کا اب ڈنگ سیکھ چکی ہے، سمجھ چکی ہے، اور یہ انہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ میں تمام انتظامیہ سے اور انوار الحق کی حکومت سے یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں، سوچیں، عوام سے بات کریں، ایکشن کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان سے بات کریں۔ آپ نے جو رٹ لگائی ہے کہ مفت بجلی مانگ رہے ہیں، بات مفت بجلی سے آپ شروع کریں، لیکن اگر آپ سبسڈی دیتے ہیں، آپ ان کو جو ٹیکسز ہے وہ ختم کرتے ہیں، تو کشمیری بھی سمجھتے ہیں، اتنے پاگل نہیں ہیں کہ یہ کہیں کہ ہمیں فری بجلی دی جائے، یہ اس پہ مان جائیں گے۔ لیکن آپ اپنی انا میں ہیں، آپ اپنی ضد میں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دلدل جس میں آپ دس چکے ہیں یا دسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے نکلیں گے نہیں، اور آنے والا وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھتے ہیں کل کیا صورتحال ہوتی ہے، اور کل میں انوار الحق صاحب کا شکریہ ادا کروں گا ایک ویلاگ پہ، جس میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کشمیریوں پہ خاص کر کے اپنے عوام پہ کیا کیا احسانات کیے، کیا کیا مہربانیاں ہیں ان کی، اور ان میں مہربانیوں کے نتیجے میں آج عوام کا شعور کہاں تک پہنچا ہے۔ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔